السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، زما دا دو سوالونه دي. یو سوال دا دی، ما لې په ډوکوالي باندې رشته کړې ده. زما د تره لور مله غوښتلې ده. صحیح ده، نکاح څنګه شوي، خو هسې زما نیکه وایي چې به دله ورکوو. نو اوس د نکاح وخت دی، موږ نکاح کوو، خو اوس زما مور وایي چې تا د خپلې نیاتۍ خوړلی دی، او زما نیا وایي چې تا زما تی نه دی خوړلی، او په کور کې نور څوک هم دا خبره نه کوي، نه زما نیکه، نه زما تره، نه زما ترور، نه زما تندار، هېڅوک هم دا نه وایي چې دا د خپل نیاتۍ خوړلی دی، خالي زما مور وایي. نو آیا په دې کې به د چا خبره منلی کېږي؟ څه حساب کتاب به کېږي دا؟ او آیا که چېرته کې زما نیا ما تی راکړی، یا ترې هېري، یا یاسې په غصب خبره پټه کړي، بیا به څه کېږي لکه؟ او که دا نکاح وشي، دا کېدی شي؟ دی جواب راکړئ. او دویم سوال دا دی چې که چېرې یو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي، او ښځه وایي چې د ما طلاق راکړی دی، او هغه وایي چې ما دله طلاق نه دی ورکړی، په دې کې به د چا خبره منودی کېږي؟ او سړي په رښتیا باندې طلاق ورکړی، خو بیا منکر شوی، او د ښځې سره ګواه مواد سنی، نو په دې کې به د چا خبره منودی کېږي؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. پشتو میں میسج ہے. جی تو اس نے دو سوال پوچھے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ چچا زاد کے ساتھ اس کا رشتہ ہوا ہے، اور اس کی والدہ کہہ رہی ہے کہ تم نے دادی کا دودھ پیا ہے، جی تو مطلب یہ رضاعت کی وجہ سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جبکہ باقی کوئی اس کی تائید نہیں کر رہا، اور مزید کوئی دلیل بھی اس بات پر موجود نہیں ہے، تو یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نکاح کرنا جائز ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور رضاعت جب تک شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو خواتین، صحیح، ان کی گواہی جب تک نہ ہو، تو رضاعت کا رشتہ نہیں مانا جا سکتا. کسی ایک خاتون کے کہنے پر رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو آپ اگر یہ نکاح کریں گے تو کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو اور آپ نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نکاح کرنے میں کوئی حرج اور نہیں ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ جناب ایک مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں طلاق کا منکر ہو جاتا ہے، اور خاتون کو یقین ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے، تو اب وہ کیا کریں؟ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ خاتون کو اگر یہ یقین ہے کہ اس مرد نے مجھے طلاقیں دی ہے، 3 طلاقیں، یا تو خود اس نے سنا ہو اس سے، یا اس کو معتبر ذریعے سے بات پہنچی ہو بے غبار طریقے سے، تو پھر اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مرد کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر ممکنہ طریقے پر اپنے آپ کو اس سے الگ کرے، اور اس کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور اس کے ساتھ گھر میں بھی نہ رہیں. لیکن اگر خاتون مجبور ہے، اس کا کوئی بس نہیں چلتا، اور وہ کسی بھی طریقے سے الگ نہیں ہو سکتی، اور مطلب یہ ہے کہ وہ مجبور ہے شوہر کے ساتھ رہنے پر، تو پھر چونکہ اس خاتون کے پاس گواہ بھی نہیں ہے اپنے دعوے پر، تو ظاہری فیصلہ وہ شوہر کے حق میں ہوگا، اور یہ عورت اس کے پاس رہے گی، اور سارا گناہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہی ہوگا جو بھی آگے ہوگا. صحیح. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ عورت کے لیے جان خلاصی کی کوئی صورت نہ ہو. اگر کوئی صورت اس کے پاس ہے جس سے کہ وہ اپنے والدین اور اپنے خاندان کو اعتماد میں لے کر ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے، یا عدالت سے خلا لے کر اپنے آپ کو الگ کر سکتی ہے، یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے، تو اس کے لیے اجازت ہے. البتہ خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور شوہر کو جان سے مارنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ جائز طریقوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے اس سے. لیکن اگر یہ بالکل بھی مجبور ہو اور الگ نہیں کر سکتی اپنے آپ کو، تو پھر یہ حکم ہے کہ شوہر کی بات ہی ظاہر ہے مانی جائے گی، کیونکہ گواہ تو ہے نہیں. لیکن گناہ جو ہوگا وہ شوہر پر ہوگا، تو شوہر کو پھر اپنا آخرت سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس پہ سوچنا چاہیے.